پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق رکن سندھ اسمبلی ممتاز جکرانی عام انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض ہو گئے اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے جیکب آباد میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PS3 گڑھی خیرو پر ممتاز جکرانی کے بجائے میر اورنگزیب بینور کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہ ملنے پر پیپلز پارٹی کے رہنما ممتاز جکرانی پارٹی سے ناراض ہو گئے۔ ممتاز جکرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 40 سال پیپلز پارٹی میں رہا، ٹکٹ تقسیم میں اہمیت نہیں دی گئی، جس بندے کو حلقے میں ٹکٹ دی گئی وہ یونین کونسل تک کی سیٹ نہیں جیت سکتا۔ انہوں نے ساتھ ہی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا۔ واضح رہے کہ ممتاز جکرانی 2013 اور 2018 میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر رکن اسمبلی بنے تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فرخ حبیب عام انتخابات 2024 سے دستبردار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کے باعث فرخ حبیب نے تمام حلقوں سے کاغذات واپس لے لیے۔ فرخ حبیب نے NA 101 NA 102 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جبکہ انہوں نے حلقہ PP 114 اور PP 115 سے بھی کاغذات جمع کرائے تھے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 2018 کے عام انتخابات میں فرخ حبیب نے PTI کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے اور وہ وزیر مملکت بھی رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ مسلم لیگ نون کے نوٹیفیکیشن کے مطابق NA 124 سے رانا مبشر اقبال، NA 125 سے مرک افضل کھوکھر اور NA 126 سے سیف الملوک کھوکھر کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ NA 127 میں عطا تارڑ اور NA 129 میں حافظ نعمان پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ پارٹی قائد نواز شریف NA 130 سے انتخاب لڑیں گے۔ شہباز شریف NA 123، مریم نواز NA 119، ایاز صادق NA 120، شیخ روہیل اصغر NA 121 اور سعد رفیق NA 122 سے میدان میں ہوں گے۔ شہباز شریف PP 166 اور مریم نواز PP 159 سے بھی الیکشن لڑیں گی، جبکہ حمزہ شہباز PP 147 سے میدان میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ PP 145 میں سمیع اللہ خان، PP 146 میں غزالی سلیم بٹ، PP 147 میں حمزہ شہباز اور PP 148 مجبتی شجاع الرحمان کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ PP 150 سے خواجہ عمران نذیر، PP 151 سے سہیل شوکت بٹ، PP 152 سے ملک وحید اور PP 153 سے خواجہ سلمان رفیق میدان میں ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق PP 154 سے غلام حبیب اوان، PP 155 سے نعیم شہزاد، PP 156 سے یاسین عامر اور PP 157 سے نصیر احمد کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ PP 160 میں اسد کھوکھر، PP 161 میں عمر سہیل ضیابت اور PP 162 میں شہباز کھوکھر کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرح PP 163 سے عمران جاوید، PP 164 سے شہباز شریف، PP 165 سے شہزاد نصیر اور PP 166 سے انس محمود نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ PP 167 سے عرفان شفیع کھوکھر، PP 168 سے فیصل ایوب، PP 169 سے خالد پرویز کھوکھر اور PP 170 سے رانا احسن شرافت الیکشن لڑیں گے۔ PP 171 سے مرک اشتیاق، PP 172 سے رانا مشہود، PP 173 سے میاں مرغوب اور PP 174 سے بلال یاسین نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ دوسری جانب نون لیگ نے اپنے گڑھ لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی IPP کے لیے قومی اسمبلی کی 2 نشستیں چھوڑ دیں۔ NA 117 اور 128 سے امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کو قرار دے دیا۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام عائد کر کے عالمی عدالت انصاف ICJ میں کیس دائر کیا ہوا ہے۔ نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی آج دوسرے روز بھی سماعت ہوئی، جس میں اسرائیل نے اپنے دفاع میں دلائل دیے۔
اسرائیل نے مقدمے میں اپنے دفاع میں دلائل دیتے ہوئے غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار حماس کو قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل نے اپنا حق دفاع استعمال کیا، حماس اسپتالوں اور دیگر شہری مقامات کو استعمال کر رہا ہے، فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں عالمی قوانین کے مطابق ہیں۔ اسرائیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ غزہ میں نسل کشی نہیں کی جا رہی، جنوبی افریقہ مکمل کہانی نہیں سنا رہا، اسرائیل حماس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ غیر ملکی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جنوبی افریقہ کی درخواست رد کرنے کے مطالبے کے ساتھ عالمی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار پر بھی سوال اٹھا دیے۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف کے باہر فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج ہوا، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں سماعت کے دوران دلائل میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں 3 مہینے میں 23,000 فلسطینی شہری قتل کیے گئے ہیں، جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں، 9 زائدہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جنوبی افریقہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کا مرتکب ہے، جن علاقوں کو اسرائیل نے خود محفوظ قرار دیا وہاں بم مارے گئے، اسپتالوں پر بمباری کی گئی۔ دلائل میں کہا گیا کہ اسرائیل نے غزہ میں امداد روک کر قحط کی صورت جال پیدا کر دی ہے، 93% آبادی کو بھوک کا سامنا ہے، اب اسرائیل کی فضائی بمباری سے بھی زیادہ غزہ میں فلسطینیوں کے بھوک سے مرنے کا خدشہ ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولنگ کوچ عمر گل نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے T20 میچ میں شکست پر کہا ہے کہ کیچز ڈراپ کرنا مہنگا پڑا، اگر کیچز ہو جاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا، سیریز کا پہلا میچ تھا، ہم بیٹھ کر اس پر بات کریں گے۔ پاکستان کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 46 رنز سے شکست دی۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے 227 رنز کا ہدف دیا، جواب میں گرین شرٹس 180 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ میچ کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولنگ کوچ عمر گل نے آکلینڈ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس گراؤنڈ کی تاریخ ہے، یہاں 200 سے زائد رنز کا ہدف حاصل کیا جا چکا۔ عمر گل نے کہا کہ سائم ایوب نے آغاز اچھا کیا لیکن بدقسمتی سے وہ رن آؤٹ ہو گئے، ان پچز پر کھیل سے آگاہی بہت ضروری ہے، محمد حفیظ نے نشاندہی بھی کی تھی پچ کے گرد ہی دوڑنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آغاز تو اچھا ملا لیکن ہمیں ایک لمبی پارٹنرشپ کی بھی ضرورت تھی، 200 سے زائد رنز درکار ہوں تو 1-2 بڑی پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی۔ عمر گل کا کہنا تھا کہ عباس آفریدی کو میچ سے پہلے اور میچ کے دوران بتایا تھا کہ ہارڈ لینتھ کو استعمال کرنا ہے، سلو اور ویرائٹی کے ساتھ بولنگ کرنے کے لیے بھی کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیلڈنگ کی وجہ سے میچ کے نتیجے پر بہت اثر پڑتا ہے، کیچز ڈراپ کرنا مہنگا پڑا، اگر کیچز ہو جاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا، سیریز کا پہلا میچ تھا، ہم بیٹھ کر اس پر بات کریں گے۔ بابر اعظم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمر گل نے کہا کہ بابر اعظم ہمارا ٹاپ پلیئر ہے، دنیا کے بہترین بیٹر زمیں سے ایک ہے، وہ آؤٹ فارم نہیں تھے، بعض اوقات قسمت ساتھ نہیں دیتی، ان سے بڑی اننگز کی توقع کر رہے تھے جو بدقسمتی سے نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن آج بابر نے جس انداز سے بیٹنگ کی اور جو سٹرائک ریٹ رہا وہ خوش آئند ہے۔ واضح رہے کہ بابر اعظم نے نیوزی لینڈ کے خلاف 35 گیندوں پر 57 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کا عام انتخابات میں شرکت کے لیے پلان B سامنے آ گیا۔ PTI کا انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان بلے سے متعلق کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کیس کی مزید سماعت کل ہوگی۔ PTI کا عام انتخابات میں شرکت کے لیے پلان B سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق بلے کا انتخابی نشان نہ ملا تو PTI دوسری جماعت کے نام اور نشان پر الیکشن لڑے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ PTI نے اپنے امیدواروں کو 2 ٹکٹ جاری کیے ہیں، ایک ٹکٹ PTI کا اور دوسرا خالی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ PTI کا عام انتخابات میں شرکت کے لیے پلان B سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق بلے کا انتخابی نشان نہ ملا تو PTI دوسری جماعت کے نام اور نشان پر الیکشن لڑے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ PTI نے اپنے امیدواروں کو 2 ٹکٹ جاری کیے ہیں، ایک ٹکٹ PTI کا اور دوسرا خالی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔